کیا سوچا ہے؟ رمضان کے بعد کیا جہاں تھے وہیں آ گئے؟ رمضان شروع ہونے سے پہلے جہاں تھے نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان ختم ہوا نماز چھوڑ دی۔ شراب پیتے تھے رمضان سے پہلے، رمضان ختم ہوا شراب دوبارہ شروع کر لیا۔ چوریاں کرتے تھے رمضان سے پہلے، رمضان ختم ہوا پھر سے چوریاں شروع کر دی۔ مٹر گشتی کرتے تھے، لڑکیوں کو چھیڑتے تھے، گانے سنتے تھے، یوٹیوب میں نہ جانے کیا بہت کچھ کرتے تھے، چیٹنگ کرتے تھے، غلط سلط کام کیا کرتے تھے، انسٹاگرام میں، یوٹیوب میں، ٹویٹر میں، واٹس ایپ میں نہ جانے کیسی کیسی بلائیں کرتے تھے رمضان سے پہلے۔ وہی بلائیں ہم نے دوبارہ ہیر کر لی اور اپنے اوپر تھوپ لیا جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا۔ اگر ایسا ہے غلط ہے، غلط ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیوں غلط ہے۔ رمضان کے بعد ہمیں کرنا کیا تھا؟ یہ تو تھا کہ رمضان میں ہمیں کرنا کیا تھا، 10 کام ہم نے گنا دیے۔ کام بہت سارے تھے لیکن جو اہم ترین کام تھے وہ 10 گنائے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے کے پورے 10 کام جو بڑے کام تھے کرنے کے، ہم نے کیے یا نہیں؟ اب رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا تھا؟ سلف کا طریقہ تھا 6 مہینے تک وہ لوگ رمضان کے بعد صرف یہی دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم نے جو رمضان میں کیا دھرا اسے تو قبول کر لے، ہم نے جو روزہ رکھا اسے تو قبول کر لے، ہم نے جو تراویح کی نماز پڑھی ہے اسے تو قبول کر لے، ہم نے جو قرآن پڑھا یا سنا ہے اسے تو قبول کر لے، اے اللہ ہم نے جو ذکر و اذکار کیا ہے اسے تو قبول کر لے، اللہ ہم نے جو اعتکاف میں جو محنتیں کی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں اسے تو قبول کر لے، اللہ جو ہم نے ذکر و اذکار اور توبہ استغفار کیا ہے اسے قبول کر لے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے، ہماری گردنوں دعائیں۔ سلف کا طریقہ تھا 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رمضان کے کیے ہوئے اعمال کو تو قبول کر لے، اور باقی کے 5 مہینے کیا کرتے تھے؟ رمضان ایک ہی مہینہ ہے نا، تو باقی کتنے بچے؟ 1 سال کے 11 مہینے۔ 1 سال میں ایک بار رمضان آتا ہے، رمضان 1 مہینہ ہے تو باقی بچے 11 مہینے۔ 6 مہینے تک وہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم نے جو کچھ کیا ہے رمضان میں تو اسے قبول کر لے، اور باقی کے 5 مہینے وہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ اس رمضان میں ہم سے کمی رہ گئی، دل جتنا چاہتا تھا ہم کریں اتنا ہم سے نہیں ہو سکا، اے اللہ آنے والا جو رمضان ہے اس سے پہلے تو مجھے نہ اٹھانا، مجھے آنے والا رمضان تک جلا کے رکھ، اس رمضان میں کچھ محنت کروں، کچھ کر لوں، اس کے بعد تو چاہے اٹھا لینا، لیکن آنے والے رمضان تک تو مجھے بچا کے رکھ۔ 6 مہینہ دعا کرتے کہ جو ہم نے گئے رمضان میں کیا اس کو اے اللہ قبول کر۔ جب 5 مہینہ باقی رہتا اس وقت دعا شروع کرتے آنے والے رمضان تک بچا لینا اللہ، کیونکہ اس رمضان پیٹ نہیں بھرا، جو مجھے کرنا تھا پیٹ نہیں بھرا، تو ہمیں پیٹ بھر کے کچھ کرنا ہے، اس کے لیے آنے والے رمضان تک بچا۔ دعا کرنی ہے، ہم نے دعا کی نہیں، جیسے قرضہ تھا اتار کے پھینک دیا، بیٹی کی شادی کرنی تھی، قرضہ تھا سر پہ، ہم نے شادی کروا دی اور گنگا نہانے چلے گئے، بوجھ اتار دیا، کہے گا بوجھ اتارا، اب بوجھ شروع ہو رہا ہے۔ بیٹی کا رشتہ کامیاب جیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، رہنمائی کون کرے گا؟ اب اصل میں پیرنٹس کا ایگزامینیشن شروع ہوتا ہے، لیکن وہاں بیٹی کو دوسرے کے گھر میں چھوڑ کے اور گنگا نہانے جاتا ہے، چلو چلتے ہیں، ہم نے بوجھ اتار دیا۔ بوجھ تھی بیٹی بوجھ نہیں تھی، اور ذمہ داری اب شروع ہو رہی ہے۔ وہی کیا ہم نے رمضان کے ساتھ، رمضان میں جو 10 کام کرنے کے تھے، جو بھی اونے پونے ہم نے کیا کرایا، کرنے کے بعد اب
اصل میں 6 مہینے ہمیں دعا کرنے کا تھا کہ اے اللہ جو ہم نے کیا اسے تو قبول کر لے، کیونکہ ہم نے جو کچھ کیا کرایا ہے اسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارا روزہ وہ نہیں تھا جو رب چاہتا ہے، 100% وہ نہیں تھا۔ ہماری نمازیں وہ نہیں تھی جو رب چاہتا ہے، ہمارا اعتکاف وہ نہیں تھا جو رب چاہتا ہے، ہمارے دوسرے اعمال جو 10 اعمال گنائے ہم کیا ویسے کر سکے ہیں جیسے اللہ نے ہم سے مانگا ہے؟ نہیں کر سکے ہیں، نہیں کر سکے ہیں۔ تو اب ان غلطیوں کے لیے ہمیں 2 کام کرنا تھا۔ پہلا تو صدقۃ الفطر دینا تھا، طہرۃ للصائم، روزے دار نے جو کچھ غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں سے اسے معافی مل جائے اور اس کا روزہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، روزے میں جو کمی زیادتی اس نے کی ہے اس سے مکتی مل جائے، اس کا روزہ فریش ہو جائے۔ اور دوسرا 6 مہینے تک دعا کرے، بارے الہا میرے روزے کو قبول کر لینا۔ نہیں ہو سکا اللہ، بڑی کوشش کی لیکن بندہ ہوں تیرا، انسان ہوں، غلطی ہو گئی، کمزور ہوں، بہت ساری چیزوں میں بھٹک گیا اور اتنا نہیں کر سکا، اے اللہ سنبھال لینا، قبول کر لینا اللہ۔ یہ دعا کرنا ہے، دعا کرنا تھا۔ دوسرا کام کرنا کیا تھا؟ اسے باقی رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہر چیز میں ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ دواؤں میں ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، فروٹ والے کے پاس جاؤ فروٹ میں ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، پرچون والے کے پاس جاؤ جوس کے ڈبے میں، پاؤڈر دودھ میں، وہاں ایکسپائری ڈیٹ لکھی رہتی ہے۔ بہت ساری چیزوں میں تم نے دیکھا ہے ایکسپائری ڈیٹ لکھی رہتی ہے۔ ایک ایسی چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نو ایکسپائری ڈیٹ، کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تمہیں جب تک موت نہ آئے تمہیں عبادت کرنی ہوگی۔ روزہ عبادت ہے، تمہیں رکھنا ہے، نماز عبادت ہے، رکھنا ہے، ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ جب تک زندہ ہو کرنا پڑے گا، اور زندگی ہے تو عبادت ہے، کیونکہ بنائے ہی گئے ہو اسی کام کے لیے کہ عبادت کرو۔ نو ایکسپائری ڈیٹ۔ پھر ہم نے عید کے چاند کو ایکسپائری ڈیٹ کیوں بنا دیا؟ ایکسپائری ڈیٹ کیوں بنا دیا عید کے چاند کو؟ جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا مغرب میں ہی مسجد آدھی ہو گئی۔ عشاء میں جو تراویح میں فل رہتی تھی مسجد آدھی سے بھی کم ہو گئی۔ فجر میں تو ایک لائن بھی مشکل ہو گیا، ورنہ ایکسپائری چاند جو دیکھ لیا، اب رمضان ختم ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا، اب ہمیں نہ نماز پڑھنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ دعا کرنا ہے، نہ ذکر و اذکار کرنا ہے، نہ تسبیح و تحلیل کرنی۔ ایکسپائری ڈیٹ لائی کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن میں نو ایکسپائری ڈیٹ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ جب تک تمہیں موت نہیں آئے گی تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، اشارے سے نہیں پڑھ سکتے دل کے ارادے سے پڑھو، لیکن نماز تو پڑھنی ہے، ایکسپائری ڈیٹ نہیں۔ پھر تم نے ایکسپائر کیسے کر لیا؟ کیوں کیا؟ نہیں کرنا تھا۔ واپس آؤ اپنی اس مقام پر جہاں سے تم نے اپنی عبادات کو ایکسپائر کر دیا ہے، وہاں سے روک دیا ہے، واپس اسی جگہ آؤ اور ان کو دوبارہ شروع کرو، کنٹینیو کرو۔ رمضان کے روزے مہینے تو نہیں رکھیں گے، باقی کے 11 مہینے ایام بیض کے روزے رکھو۔ ہر مہینے 13، 14، 15 چاند کی جو 3 تاریخیں ہیں ان میں روزہ رکھنا سنت ہے، ان کو رکھو۔ صوم یوم عاشورہ محرم کے روزے رکھو، یہ بھی سنت ہے۔ صوم یوم عرفہ کے دنوں کا روزہ رکھو۔ ایام جو 10 دن ہیں، 9 دن ہیں ذی الحجہ کے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ جو 10 دن کے دن ہیں ذی الحجہ کے، قربانی والے مہینے کے 9 دن، ان دنوں میں روزے رکھو۔ ہر ہفتے 2 دن، خمیس اور اثنین، جمعرات اور سوموار، 2 دن روزے رکھو۔ یہ بدیل ہوگا کس کا؟
رمضان کا، رمضان کے بعد تم نے جو ایکسپائر کر دیا ایکسپائر نہ کرو، آؤ دوبارہ پڑھو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتبع بست من شوال، من اتبع رمضان بست من شوال فکأنما صام الدہر کلہ، جس نے رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں، ابھی شوال چل ہی رہا ہے، ختم نہیں ہوا ہے، شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے یہاں 10 ڈبل اجر ملتا ہے۔ 1 مہینے رمضان کا رکھا تو 10 ڈبل کتنا ہوا؟ 10 مہینے کا اجر ملا۔ اور شوال میں 6 روزے رکھیں گے، 6 کا 10 6 دہائی 60، اور 60 دن کا 2 مہینہ، 1 مہینے کا 10 مہینہ اور 6 دہائی 60 کا 2 مہینہ، پورے 12 مہینے ہو گئے کہ نہیں؟ 12 مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا۔ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ایکسپائر نہ کرو روزوں کو واپس لاؤ۔ شوال کے 6 روزے رکھو، ایام 20 کے روزے رکھو، خمیس اور اثنین کے روزے رکھو، عرفہ کا روزہ رکھو، عاشورہ کا روزہ رکھو، نماز بھی پڑھو۔ جو تم تراویح میں پڑھ رہے تھے اس نماز کو فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے پڑھو۔ جو اچھا بندہ ہوتا ہے وہ فجر سے پہلے قیام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جو فجر سے پہلے قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب ترین بندہ ہے، گناہوں کو وہ چیزیں دھو ڈالتی ہیں۔ ابھی اس کی مناسبت نہیں ہے، نماز بھی کنٹینیو ہوگی، روزہ بھی کنٹینیو ہوگا، ذکر و اذکار بھی کنٹینیو چلیں گے، اسی طرح دعائیں اور استغفار بھی کنٹینیو چلیں گے۔ اعتکاف نہیں ہوگا لیکن مساجد میں جا کے کچھ دیر بیٹھ کے، آدھے گھنٹے جمعہ کے دن بیٹھ جاؤ، مغرب سے پہلے بیٹھ کے کچھ دیر اذکار کر لو، کیا جاتا ہے؟ جمعہ کے دن آدھے گھنٹے پہلے بیٹھ کے غروب ہونے تک، سورج غروب ہونے تک اگر ذکر و اذکار کر لو کیا جائے گا؟ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر جمعے کو مانگ کے تو دیکھو اپنے رب سے، مانگنے کا وقت ہے اور جگہ بھی ہے، جگہ ہے مسجد اور وقت ہے جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کے، یا تو آدھا گھنٹہ غروب سے پہلے مسجد میں بیٹھ کے مانگو۔ کیا مانگنا ہے؟ کیا مانگنا ہے؟ مانگنے سے ضرور دیتا ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے جو اللہ نہیں سنتا ہے، دعا قبول نہیں کرتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں کرنے کی، اب چوتھی چیز، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئیں یا نہیں؟ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ رمضان میں جو ہم نے کیا کرایا، 10 جو بڑے کام ہم نے گنائے، ہم نے دعائیں بھی کی، کنٹینیو بھی کیا، اور اب ہم سوچ رہے ہیں ہمارا عمل قبول ہوا یا نہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ 2 باتیں۔ نمبر 1، اگر آپ کے دل میں بڑی خوشی ہو رہی ہے رمضان ختم ہونے کے بعد، اب رمضان کو یاد کر کے خوشی ہو رہی ہے، اور اس خوشی کے ساتھ آپ کے اندر نیک کاموں کا حرص بڑھ گیا ہے، نمازوں میں دل لگنے لگا ہے، روزے رکھنے کا من کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، امام صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، عالم کے ساتھ بیٹھ کے ذکر و اذکار یا دین کی باتیں کرنے کا من کر رہا ہے، اگر آپ کے دل میں دینیات سے جڑنے کا من کر رہا ہے، یہ من کا جو من ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کا رمضان کامیاب ہوا ہے، اور آپ نے جو کام کیا ہے رمضان میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ خوش ہو جاؤ، ہنی لکم، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں قبول کر لیا ہے۔ اگر یہ چیز ہے، دین کی طرف رغبت ہے، دین کی طرف آگے بڑھ رہے ہو۔ دوسری چیز ایک چٹھی ہے، ای میل ہے، واٹس ایپ ہے۔ اللہ واٹس ایپ کرتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں قبول کر لیا ہے، تمہارے روزے کو رمضان میں قبول کر لیا، تمہارے اعتکاف کو قبول کیا، تمہارے تراویح کو قبول کیا، تمہارے عمرہ کو قبول کیا۔ یہ سارا واٹس ایپ کرتا ہے۔ واٹس ایپ یہ والا نہیں، نہ ہی فیس بک سندر پچوئی اس کا یہ والا نہیں، بلکہ میٹا ویٹا کا بھی نہیں۔ اللہ اپنا واٹس ایپ کرتا ہے، اس کا واٹس ایپ ڈائریکٹ ہوتا ہے، لاسلکی ہے،
دلوں میں ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور دلوں کو موڑ دیتا ہے. جو رمضان سے پہلے ہم تھے اگر رمضان کے بعد ہمارا دل مڑ گیا, ہم بدل گئے, ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے, تو یہ دلیل ہے, یہ علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رمضان کو ہم سے قبول کیا ہے, اور اسی کی برکت ہے کہ ہم بدل گئے, ویسے نہیں رہے جیسے رمضان سے پہلے تھے. اور اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی, ہم نہیں بدلے, ہمارے اعمال نہیں بدلے, ہماری حرکتیں نہیں بدلی, تو آپ یقین مان لو ٹوٹل رمضان تراویح فل ویسٹ, ہمارا روزہ فل ویسٹ, ہمارا وقت ضائع ہوا, پورا مہینہ ضائع ہوا, ہماری مشقتیں ضائع ہو گئی, ہم نے جو تکلیفیں اٹھائی وہ ضائع ہو گئی اگر ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آیا. کون ہے جو اپنے اندر بدلاؤ پاتا ہے؟ کون ہے جو اپنے اندر دیکھتا ہے میں رمضان سے پہلے ایسا نہیں تھا, لیکن اب میں نماز پڑھنے لگا یا کوئی اچھا کام کرنے لگا. رمضان سے پہلے ایسے نہیں تھا, لیکن اب اچھا ہونے لگا ہوں, تھوڑا سا اچھا ہو رہا ہوں رمضان کے بعد. اگر ایسا ہے تو یہ واٹس اپ ہے, یہ ای میل ہے, یہ فیکس ہے, اللہ کی طرف سے وہ میسج کر رہا ہے آپ کو کہ تمہارا رمضان سفل ہو گیا, رمضان میں جو کچھ تم نے کیا تھا وہ کامیاب ہو گیا, اور اسی لیے ہم تمہارے اوپر یہ اکرام کر رہے ہیں, تمہیں یہ بخشش کر رہے ہیں, کہ یہ تمہیں گفٹ دے رہے ہیں کہ تمہارے اندر بدلاؤ ہم لا رہے ہیں. یہ علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. اب اس کے بعد دیکھیے یہاں ایک چیز اور ہے جو بہت ہی اہم ہے, اس کی طرف اشارہ کروں گا, یہ میری آخری بات ہوگی. رمضان میں ٹریننگ لی گئی, کافی چیزوں کی ٹریننگ لی گئی. پولیس والے ٹریننگ لیتے ہیں, ملٹری والے ٹریننگ لیتے ہیں, فورس ٹریننگ لیتی ہے, کئی قسم کے لوگ ٹریننگ لیتے ہیں, ہائی جمپ کی ٹریننگ, لانگ جمپ کی ٹریننگ. اچھا وہ نہر کے اوپر ٹینکر رکھلا ہے اور ٹینکر اگر چاروں طرف منے موٹر سائیکل رکھلا ہے, ٹینکر یہاں بیٹی چھوا کر یہاں آتے موٹر سائیکل کے وجہ ٹینکر وہاں لے باہر نہیں رہلا ہے, جکھرا کر موٹر سائیکل ہے کون جائے کے ہٹائی لے. اور جتنا ڈنہائل دیکھا ہے سوے کے لہیں دیوا نہیں او بسا بہترین مقرر آئی رہلا ہمار بات ہے. اور بیسی ہمیں نہیں پکاؤ بون, تھوڑا سا ٹائم لیں, بس ایک ٹاپک ہے سائیڈ ہیڈنگ ہے, اس کو میں پورا کروں گا. اور بہت ہی اہم پوائنٹ ہے, اور وہ ہے رمضان ٹریننگ کورس تھا, ٹریننگ کورس اور اس کا ایگزام ہونا ہے. مدرسے میں جب ٹریننگ ہوتی ہے 1 سال اور ایگزام ہوتا ہے 1 ہفتہ, اس کا مستوی, اس کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے 1 ہفتہ ایگزامینیشن میں اس کو شرکت کرنا پڑتا ہے, اور اس کی تقییم ہو جاتی ہے کہ یہ کتنی صلاحیت اس نے حاصل کی 1 سال میں. 1 سال کی پڑھائی میں 1 ہفتے کا ایگزام ہوتا ہے. یہ بھاری ہوتا ہے, ہر دن ایک سبجیکٹ کا ایگزام دینا بھاری ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھایا 1 مہینہ اور امتحان لیا 11 مہینے امتحان لے رہا ہے. ایک سبجیکٹ کے لیے 1 مہینہ تیاری کا موقع دے رہا ہے. ایک سبجیکٹ ہے, اس کی تیاری جاؤ جم کے تیاری کرو. 1 مہینے کا ٹائم دیا تجھے, جا کے تیاری کرو 1 مہینے تک. 1 مہینے کے بعد پھر دوسرا سبجیکٹ آئے گا. ایک مہینے کا ٹائم. 10 کام میں نے گنائے رمضان میں جو ہمیں کرنے تھے. 10 مہینے میں اگر ایک سبجیکٹ کو, ایک کام کو ایگزام کرنے کے لیے 1 مہینے کا ٹائم لگے تو 10 مہینے بنتے ہیں. 10 مہینے میں 1 مہینہ باقی رہ جاتا ہے, کیونکہ 12 مہینے کا 1 سال ہوتا ہے. 1 مہینہ تو رمضان ہو گیا, 11 مہینے بچے, اور ایگزام 10 مہینے دے رہے ہیں. 10 مہینے تک ایگزام. ہائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا پیارا ہے. ایک سبجیکٹ کے لیے تیاری کرنے کے لیے, نیٹ والوں کتنے بچے ہو نیٹ میں ایگزام کرنے والوں, اللہ کامیاب کرے تمام بچوں کو جو اس ایگزام میں بیٹھنا چاہتے ہیں. جو نہیں بیٹھے ہیں ان کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے.
तमाम मुस्लिम बच्चे या तमाम बच्चों को हमारे बच्चे और बच्चियों को अल्लाह तबारक व तआला दीनी उलूम में सबकत ले जाने की तौफीक अता फरमाए। हर जायज़ और मबाह मैदान में, फील्ड में आगे से आगे नजर आए, इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के बंदो आमीन तो कह दो, नहीं चाहते हो जोर से आमीन कहो, अल्लाह का अर्श हिल जाए। अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल कर ले। हमने रमजान में ट्रेनिंग ली, 10 कामों की ट्रेनिंग ली, हाई जंप, लॉन्ग जंप और वजन उठाने के लिए कितना वजन उठा सकता हूं, और फिर निशानेबाजी, तीरंदाजी, निशानेबाजी, ये ट्रेनिंग ली जाती है। पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, फोर्स वाले ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग क्यों लेते हैं ट्रेनिंग लिया, अब जाके वो एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम में पास हो गए, उनकी नौकरी पक्की हो गई। हमने 1 महीना जो ट्रेनिंग लिया रमजान के महीने में, 10 ट्रेनिंग ली, और उसके एग्जाम के लिए, एक काम के लिए 1 महीने का अल्लाह तबारक व तआला हमें मौका देता है। 10 महीने तक जाओ, एग्जाम की तैयारी करो, एग्जाम में जब पास हो गए, दूसरे साल के रमजान में आना, रमजान खत्म होने से पहले ही तुम्हारी नौकरी पक्की। तुम फौज में जाना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, मिलिट्री में जाना चाहते हो, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, क्या बनना चाहते हो, तुम्हारी नौकरी पक्की कैसे? अल्लाह तबारक व तआला रमजान से पहले ऐलान करेगा, जिसकी गर्दन आज़ाद की गई जहन्नम से, उनमें से ये एक है पक्की। ये होता है एग्ज़ाम। अब देखें, हमने एग्ज़ाम लिया, और एग्ज़ाम में 3 बड़ी चीज़ों का जिक्र करूंगा। ट्रेनिंग जो हमने ली, नंबर 1, अपने गुनाहों से धोएंगे अपने दिल को, उसके बाद गंदगियों से अपने दिल को धोएंगे। नंबर 3, इलाकात आम्मा, रिलेशन, और ये एक बहुत बड़ी इबादत है। अभी हम समझेंगे इन 3 चीज़ों को इख्तिसार में, और अपनी बात ख़त्म करूंगा। पहली चीज़, अल्लाह ताला ने इस रमज़ान को लाया ही इसीलिए ताकि हमारे दिलों को गुनाहों से धो सके। गुनाहों के कचड़े जो हमारे दिलों को जंग लगा बैठे हैं, उसे काला कर दिया है। उसमें न जाने कैसे काई बसी गला ही हमारा कर दिल गिला ने गुनाह कर काई बसी गला, काई को मतलब बोलना, जंग लग गया है। ये जो काला बन गया है हमारा दिल गुनाहों की वजह से, उसे अल्लाह ताला धोना चाहता है। आप कहोगे कहां धोना चाहता है, ऐसा कब कहा अल्लाह ने? यही तो कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे दिलों की धुलाई हो। धुलाई का मतलब वो मार कुटाई नहीं, मार कुटाई वाली धुलाई नहीं, साबुन से, एरियल से, टाइड से, सरफ से, और दुनिया में जितने किस्म के साबुन हो सकते हैं, शैम्पू हो सकते हैं, उनसे हमारे दिलों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला धुलाई कर रहा है, ताकि हमारे दिल साफ हो जाएं। जंग जो लग गया है, काई जो बैठ गई है हमारे दिलों में, चोरी की जंग लगी है, बदकारी की जंग लगी है, गाली गलौज की जंग लगी है, हमने जो अल्लाह की नाफरमानियां की हैं उनकी जो जंग लगी हुई है हमारे दिलों में, गुनाहों की तह दर तह बैठ गई हैं, इनको अल्लाह ताला धुलाई कर रहा था। और ये ट्रेनिंग दी है रमजान में कि तुम्हारे अंदर से ये चीजें खत्म हो जाए। रोजा रखोगे तो तुम झूठ नहीं बोलोगे, रोजा रखोगे गीबत नहीं करोगे, रोजा रखोगे चुगलखोरी नहीं करोगे, रोजा रखोगे लड़ाई झगड़े नहीं करोगे, रोजा रखोगे गाली गलौज नहीं करोगे। ये जो नहीं करोगे तो नया जंग लगेगा नहीं, और जो तुम तौबा इस्तिगफार कर रहे हो उससे तुम्हारा दिल धुलता जा रहा है, और नया जंग रोजा आने नहीं दे रहा है। धुलाई हो गई, रमजान खत्म, धुलाई हो गई, गुनाहों के जितनी परतें थी दिलों से धुलाई हो गई, और यही धुलाई अल्लाह चाहता है, और इसी को कहता है तक़वा, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे दिलों को तक़वा मिल जाए, तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम धुले हुए दिल वाले बन जाओ, तुम्हारे दिलों में कोई गंदगी न रह जाए। गुनाहों से धोना, उसकी ट्रेनिंग हमने ली रमज़ान में। दूसरी ट्रेनिंग क्या ली? दूसरी ट्रेनिंग हमने ली गंदगियों से धुलाई। फेसबुक में गलत सलत काम करना, चैटिंग में लड़कियों से बात करना, व्हाट्सएप में कोई फॉरवर्ड करना गलत सलत वीडियो, गलत सलत फोटो,
यूट्यूब में गलत सलत मूवी देखना, इधर उधर गलत सलत काम करना, लड़कियां राह चलती लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों को घूरना, इस तरह से गंदी जो बातें होती हैं लड़के और लड़कियों में, जिन्स और सेक्स से मुताल्लिक बातें जो होती हैं, ऐसी गंदगियों से रब ने धुलाई करनी चाहिए और हमारे दिलों की धुलाई उसने बखूबी की। और कहा, आप सुनो, अल्लाह तबारक रमज़ान में उम्रा की बात आई थी, उससे जुड़ी हुई एक बात सुनो। देखो, नमाज के बारे में भी अल्लाह ताला ने कहा इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, पहले गंदगियों से, फहश बातों से नमाज रोकेगी, लड़कियों को छेड़ने से रोकेगी, ये गंदी बात है, लड़कियों के नंगे फोटो देखने से रोकेगी नमाज, क्योंकि ये गंदी बात है। नमाज तुम्हें लड़कियों से चैटिंग में बात करने से रोकेगी, क्योंकि ये गंदी बात है। नमाज तुम्हें रोकेगी, रोज़ा तुम्हें रोकेगा। और फिर जब तुम्हारे अंदर से ये गंदगी धुल जाएगी तो तुम सादे हो जाओगे। उम्रा में आपने सुना कि एहराम बांधा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज फला रफथ फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज। यही 3 काम। जो नमाज कर रहा है, जो रोज़ा कर रही है, जो रोज़ा कर रहा है, जो नमाज कर रही है, यही काम यहाँ इहराम कर रहा है, हज उम्रा कर रहे हैं, गंदगियों से रोक रहे हैं, गुनाहों से रोक रहे हैं और लड़ाई झगड़े से रोक रहे हैं। यही तो रोज़ा भी कर रहा था। ये धुलाई, पहली बार गुनाहों से हमारे दिलों की धुलाई हुई, दूसरी बार धुलाई जो अल्लाह कर रहा है दिलों की, तो वो गंदगियों से, और गंदगी उसे कहते हैं जो बेहयाई है, फहश है और मुनकरात है, इनसे। और उसके बाद लड़ाई झगड़ा यानी रिलेशन के लिए अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, पूरे रमज़ान में बहुत ज़्यादा सदका व खैरात करते थे, रमज़ान में ज़कात के माल निकाल के तकसीम करते थे, रमज़ान के महीने में आम तौर पर गरीब गुरबा में बहुत ज़्यादा दानी हुआ करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद भी कोई अगर काहिली सुस्ती करता है तो वाजिब कर दिया ईदी दो एक गरीब को, सदक़तुल फित्र के तरीके से एक गरीब को देना पड़ेगा तुम्हें अपने जेब से, और ये ईदी है उस बच्चे के लिए जो गरीब है। तुम पार्टियां चलाते रहे, इफ्तारी पार्टी में हजारों लोगों को बाहर से बुलाया, दसियों किस्म के आइटम रखे हुए इफ्तार पार्टी में, ऐसे ऐसे हाई फाई किस्म की पार्टी दी है, लोग आशाश कर रहे हैं। और बाजू में पड़ोसी में एक घर है, उनके घर में इफ्तारी में पानी के सिवा कुछ नहीं कि वो इफ्तारी करे। ये अखलाक है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन इस्लाम ने सिखाया। ये रिलेशन नहीं है, रिलेशन इज लव, मोहब्बत ही सब कुछ है एक मुआशरा के लिए। मुआशरे में अगर मोहब्बत है तो वो मुआशरा जिंदा है, मुआशरे में मोहब्बत नहीं तो वो जिंदा बिल्कुल नहीं है, वो मरा हुआ मुआशरा है। हमारा मुआशरा इसलिए मरा हुआ है कि मोहब्बत नहीं है। पार्टी दे रहा हूँ वाहवाही के लिए, हाई फाइव, इफ्तारी पार्टी, ईद पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, लेकिन घर के बाजू में एक गरीब इंसान है, उसके पास खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, और हम पार्टी पर पार्टी दिए जा रहे हैं। ये रिलेशन की कमजोरी है। इस्लाम हमें सिखाता है रमज़ान में गरीबों का ख्याल रखो, ज़कात दिया करो, सदक़तुल फित्र दिया करो, बहुत ज़्यादा सदका व खैरात किया करो, और उसके बाद भी जब ईद के लिए नमाज में जाओ तो जाते हुए भी गरीबों को ख्याल रखो और उनकी ईद के लिए तुम सहारा बनो। लेकिन ये 5 तरीके जो हमें बताए गए लोगों को जोड़ने के लिए, हमारे दिलों को अपने माशरे के तमाम लोगों से, गरीबों से, मिस्किनों से, बड़ों से, छोटों से, मर्दों से, औरतों से जोड़ने और रिलेशन को बनाने के लिए, ताकि हमारा मुज्तमा, हमारा समाज कामयाब हो, हमारे पूरे माशरे में खुशहाली आए, इसको पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सिस्टम बनाया था, लेकिन हमने उसे भी बिगाड़ दिया। फुल वेस्ट। न तो हमारी नमाज गंदगी से रोकी, न रोज़ा रोका,
نہ ہمارے دوسرے اعمال روکے، نہ ہمیں گناہوں سے روکے، نہ لڑائی جھگڑے سے روکے، نہ ہمیں گالی گلوچ سے روکے، نہ شراب خوری سے روکے، نہ ہمیں چوری سے روکا، نہ ہمیں گندگیوں سے، کسی بھی چیز سے ہمارے رمضان کے اعمال نے ہمیں جب نہیں روکا تو رمضان ہمارا ضائع ہو گیا میرے بھائی۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں سر جوڑ کر سوچنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی دعوت دی اس آیت میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ بڑھیا دیکھا ہے، بڑھیا ہو، بڑی مائیں، بڑی اماں، نانی اماں، دادی اماں یا بڑی عورتیں سویٹر بنتی ہیں، سویٹر بنتے جب سویٹر پورا ہو گیا، سویٹر پورا جب ہو گیا 8 دن میں، 10 دن میں، 1 مہینے میں، 1 مہینے تک وہ عورت بہت پریشان رہی، اس کو بننے کے لیے دن رات لگی رہی، نقش و نگار پھول بوٹے کے ساتھ پورے سویٹر کو بن کے تیار کیا، اور جس دن تیار ہو گیا اتار کے اب پہننا چاہیے، اس دن سوئی کو نکالا اور ایک طرف سے اس نے کھینچنا شروع کیا اس دھاگے کو۔ ہوتا کیا ہے؟ ادھڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ کھینچتی رہی 2 منٹ میں پورا سویٹر ادھڑ کے رہ گیا، ڈھیر لگ گیا یہاں دھاگے کا جس سے سویٹر بن رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے، اے بڑھیا کیوں ایسا کیا؟ اگر تمہیں دھاگا چاہیے تھا تو تم نے 1 مہینے محنت کر کے سویٹر بنا کیوں بنا؟ مشقت کیوں اٹھائی؟ تکلیف اٹھا کے سویٹر بنا کیوں؟ اور اگر بنا تو اسے ادھیڑا کیوں تم نے ادھیڑ دیا؟ ایسا کیوں کیا؟ یا تو بنتے ہی نہیں، اور اگر بنی تو پھر اسے ادھیڑنا نہیں چاہیے تھا، اسے پہننا چاہیے تھا، ایسا کیا کیوں؟ ہم سے پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، زبان حال سے قرآن ہمیں پوچھ رہا ہے، رمضان ہم سے پوچھ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ کَالَّتِی، اس عورت کی طرح سے جو نقضت، جس نے ادھیڑ کے رکھ دیا، نقضت غزلہا، اپنے پروئے ہوئے بنے ہوئے اس سویٹر، اس ٹوپی یا کسی ایک چیز کو جس کو اس نے پرویا اور بننے کے بعد اسے ادھیڑ کے رکھ دیا۔ اس عورت کی طرح سے تم کیوں بنتے ہو؟ 1 مہینہ تم نے اپنے کو پرویا، بنا، سویٹر تیار ہو گیا، جب رمضان ختم ہو رہا تھا تم نمازی تھے، رمضان ختم ہو رہا تھا تم روزے دار تھے، رمضان ختم ہو رہا تھا تم دیندار تھے، رمضان ختم ہو رہا تھا ایک مسلمان کے بھائی تھے، رمضان ختم ہو رہا تھا تم دین کی بات کرنے والے تھے، رمضان ختم ہو رہا تھا تم تسبیحات اور تکبیرات پڑھنے والے تھے، یہ تمہاری حالت تھی۔ پورا مہینہ ایسا رہا، پورا مہینہ تم نے مشقت اٹھائی، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا پکڑ کے کھینچنا شروع کیا، صبح تک تم نے ادھیڑ کے اپنے تمام کام کو رکھ دیا، بے نمازی بن گئے، تمہارے روزے باطل ہو گئے، بے نمازی بن گئے، تمہاری نمازیں ختم ہو گئی، تراویح ختم ہو گئی، بے نمازی بن گئے، ذکر و اذکار ختم ہو گئے، بے نمازی بن گئے، قرآن جو تم نے پڑھا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، بے نمازی بنے، اللہ نے جو تمہاری دعائیں سنی تھیں وہ بھی ضائع ہو گئی، جو کچھ بھی تم نے کیا تھا وہ سارا ضائع ہو گیا، کیونکہ تم نے ادھیڑ کے رکھ دیا اپنے کو۔ کیوں ادھیڑ رہے ہو؟ ہر سال 1 مہینہ محنت سے سویٹر بنتے ہو، بن کے اپنے کو مسلمان بناتے ہو، رمضان ختم ہوتا ہے اس وقت ایک کامل مومن لگتے ہو، اور 2 دن بعد وہیں واپس چلے گئے جہاں رمضان کے پہلے تھے۔ نہیں میرے بھائی، غلط ہے۔ ایک عاقل انسان، پاگل ایسا کرتا ہے لیکن ایک سمجھدار انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ کرو گے ایسا کرو گے رمضان میں جو روزہ رکھا تھا ضائع کرو گے، نمازیں ضائع کرو گے، روزے حج زکوٰۃ جو کچھ بھی تم نے کیا تھا ضائع کرو گے؟ اگر نہیں کرو گے واپس آؤ جہاں تم نے چھوڑا ہے اپنے دین کو۔ عید کا چاند نظر آتے ہی، رمضان کے اینڈ میں
عید کا چاند نظر آتے ہی جہاں تم نے اپنے دین کو چھوڑا ہے وہیں واپس آؤ. اور یہ آخری کام ہے آج کی مجلس کا کہ رمضان ہمیں جگاتا ہے, ہمیں یاد دلاتا ہے بچے اٹھو اٹھو اٹھو, دوبارہ تیار ہو جاؤ. رمضان چلا گیا تو کیا ہوا, رب تو وہی باقی ہے. رمضان گیا تو کیا ہوا, نمازیں باقی ہیں. رمضان گیا تو کیا ہوا, روزے باقی ہیں. رمضان گیا تو کیا ہوا, قرآن باقی ہے. رمضان گیا تو کیا ہوا, رب آسمان اس سماوی دنیا میں ہر روز تہائی رات میں آتا ہے. آج بھی رمضان ہو یا نہ ہو, پورے سال رات کے تہائی حصے میں اس پہلے آسمان پر تمہارا رب آتا ہے. ٹھیک ہے رمضان گیا لیکن کام تو باقی ہیں, کرنا ہوگا بچے. جاگ جاؤ, اٹھ جاؤ. اور یہ ویسے ہی ہے جیسے گھر والے بچے کو نیٹ کی تیاری کے لیے تیار کرتے ہیں. آئیے ہم سب مل کے ایک دوسرے کے مددگار بنیں, معاشرے کو بنانے کے لیے ریلیشن بھی بنائیں. اپنے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دھلائی کی ہے گندگیوں سے اس کو محفوظ رکھیں, اس میں دوبارہ گندگی لگنے نہ دیں. اللہ نے ہمارے دلوں کو جو گناہوں سے دھلائی کی ہے اسے بھی محفوظ رکھیں, دوبارہ گناہ کر کے اس میں داغ نہ لگنے دیں. ابھی اللہ تعالیٰ نے دھو کے ہمیں صاف کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, رمضان کے درس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان سے